اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صدر احترام ممبر پارلیمنٹ جناب چودھری نعیم اعجاز صاحب اور تمام رفقا جو آج یہاں موجود ہیں، اس علاقے کے تمام دوست احباب، پیرنٹس جو ٹیچرز اور پیرنٹس جو اسکول سے منسلک ہیں، وہ تمام بچے جو یہاں آج بیٹھے ہیں، آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس مارکہ حق کے سلسلے میں۔ وہ مارکہ حق کیا چیز ہے؟ وہ لمحہ ہے جس وقت پاکستان میں موجود چند افراد نے، جنہیں اس ملک کی سرپرستی اللہ پاک نے عطا کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ دیے ہوئے اس ملک میں، جسے دین اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اللہ اکبر کی صدا کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور اللہ پاک کی عطا تھا، اس میں وہ حق کے لیے کفر کے سامنے نبرد آزما ہو جائیں گے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار، جیسے کہ بنیان مرصوص کا ٹائٹل اس مارکہ حق کو ملا، وہ اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں اس کی عملی مثال بننے کی کوشش کریں گے۔ اور انسان کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، اور وہ پاک افواج میں ہمارے سپہ سالار حافظ عاصم منیر صاحب نے، ان کی سرپرستی میں تمام افواج نے، ہمارے ایئر چیف نے، ہمارے نیول چیف نے، تمام عوام نے اکٹھے مل کر اللہ پاک کی مدد اور نصرت سے بنیان مرصوص بن کر پوری دنیا کو دکھایا، اور آج اللہ پاک نے آپ کو اس ایک حق کی صدا کے لیے کھڑے ہونے کے نتیجے میں عزت عطا کی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بے شک اللہ پاک کی عطا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں پیچھا جانا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں نے یہ اپنی عزت کھوئی کہاں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب خلفۂ راشدین کے دور میں ہم ٹرانزٹ ہوئے، اور پھر وہ دن مسلمان دنیا نے اور پوری دنیا نے دیکھا جب مسلمان پوری دنیا پہ ایک سپر پاور کی طرح چھا گئے، اور جب تک انہوں نے اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تک مسلمانوں نے آپس میں اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور آپس میں یکجان ہو کے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق دنیا پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو مسلمان اپنی عزت اور توقیر جو ہے اللہ پاک کی عطا کردہ وہ عزت قائم کرنے میں اور دنیا پہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 1924 میں خلافت کا وہ دروازہ، خلافت کا وہ باب، خلافت کا وہ چیپٹر اسی کفر دنیا نے آپ سے چھینا۔ اور کیوں چھینا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جب تک آپ میں اتحاد تھا اور اللہ پاک کے احکامات کے مطابق آپ دنیا پہ حکومت کرتے رہے اور آپس میں آپ نے اخوت اور بھائی چارہ قائم رکھا، تو آپ بچے رہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہی کفر آپ کو ایک دوسرے سے لڑا رہا ہے، اور اسے اپنے ہتھیار بیچ کے، آپ کے بھائیوں کو بیچ کے آپ کے خلاف استعمال کرا رہا ہے، یعنی وہ کاروبار بھی کر رہا ہے اور اسی اسلحے سے آپ کی تباہی بھی اتار رہا ہے، اور مسلمان کو مسلمان سے بھی لڑا رہا ہے۔ تو آج اگر ہم نے دوبارہ وہ جو اللہ پاک نے عزت عطا کی ہوئی تھی مسلمان قوم کو، اور مسلمان نے پوری دنیا پہ حکومت کی اللہ کے عطا کردہ نظام کے مطابق، اگر وہ دن ہم نے دیکھنا ہے تو اپنے آپس میں بھائی چارہ، اخوت اور خلافت کا وہ دور ہمیں واپس لے کے آنا پڑے گا، اور اللہ پاک آج اس کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اب سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے شاید ایک مفروضہ تھا، لیکن آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب، اسرائیل اور اس کے جو حواری ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، یو کے بھی شامل ہے، اور تمام ویسٹرن طاقتیں شامل ہیں، وہ کسی نہ کسی فارم میں مسلمانوں کو دبا کر اپنے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی خلافت کا وہ دور واپس لے کے آنا پڑے گا، اور اس وقت یہ صرف پاکستان کی گفتگو نہیں رہے گی، یہ پورے مسلمان ممالک کو، جس میں عربی ممالک بھی ہیں، افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ہمارے شیعہ بھائی بھی ہیں، سنی بھائی بھی ہیں، یعنی ان فرقہ واریت سے اوپر جا کے ہمیں آپس میں اتحاد کی فضا دوبارہ سے قائم کرنی پڑے گی، اور ایک دوسرے سے بیٹھ کے وہ لائے عمل بنانا پڑے گا جو کفر کے خلاف ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک مسلمان قوم بن کر ثابت کرنے میں، عملی جامہ پہنانے میں مدد کرے۔
اور جو آج ہم یہاں آپ بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹیچرز یہاں موجود ہیں، میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جو یہاں ڈیسیژنز میکرز ہیں، اوپر جنرل عارف اڈائچ صاحب ہیں، سجاد رسول صاحب ہیں، بریگیڈیئر آفتاب صاحب ہیں، بریر نذیر صاحب ہیں، پھر بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ان وسائل کا بندوبست کر رہی ہے. نعیم اعجاز صاحب، ندیم اعجاز صاحب کی خصوصی محبت ہے کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کے بچوں کے لیے ہمیشہ کوئی کنسیشنل پیکیجز ہی اناؤنس کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تفریح کا باعث جو ہے وہ یہاں بلو ورلڈ میں آپ کے لیے وقتاً فوقتاً اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں. تو میری تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان کی بنیاد ہے قائم ہونے کی، جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا فارمولہ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال نے ہمیں دیا تھا، اس کو عملی طور پہ بچوں کی ہم ایجوکیشن میں شامل کریں، تاکہ بچے سب سے پہلے اپنی اللہ سے جو نسبت ہے، اللہ سے جو رغبت ہے، پیرنٹس نے کہیں نہ کہیں چلے ہی جانا ہوتا ہے دنیا سے. ہمارے پیرنٹس بھی اب اس ایج پہ ہیں، ان کے پیرنٹس بھی دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. تو جو واحد چیز ہے ہم اپنے بچوں کے پاس چھوڑ کے جائیں گے وہ یہ تعلیم ہے، اور اس تعلیم میں سب سے اہمیت جس چیز کی ہے وہ اللہ پاک سے نسبت ہے، اللہ پاک سے تعلق ہے. اگر ہم بچوں کو اللہ پاک سے جوڑ دیں تو باقی کا کام اللہ پاک کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کس طرح سے فرماتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں. تو بس اتنی سی درخواست ہے میری تمام مینجمنٹ سے کہ اپنے اس نصاب میں ریلیجن کو، نسبت کو، اللہ پاک سے تعلق کو جو ہے وہ فوقیت دیں، اور بچوں کو اس تعلق سے نماز کے طور طریقے سے، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے سے، اخوت اور بھائی چارے کے سبق سے جو ضرور آشنا کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا اس سچویشن سے نکلنے کا کوئی حل نہیں. جزاک اللہ خیر جی، تھینک یو.